صدر محترم، آج کی میری تقریر کا عنوان ایسے آلے کے بارے میں ہے جس کے بغیر ہمارا جینا اور زندگی گزارنا مشکل ہی نہیں ناممکن تصور کیا جاتا ہے۔ بڑے تو بڑے چھوٹے بھی اس کی لت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا دفتر، کیا درسگاہ، کیا خلوت، کیا جلوت، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں بھی اس کو لے کر جاتے ہیں تو طبیعت فریش ہوتی ہے، ورنہ کچھ باقی سا لگتا ہے۔ میری اتنی تمہید کے بعد آپ حضرات سمجھ ہی گئے ہوں گے میری مراد ہم سب کے ہاتھوں میں زیادہ جیبوں میں کم رہنے والا موبائل فون ہے۔ سامعین محترم، موبائل فون کے جہاں پر کئی سارے فوائد ہیں وہی نقصانات اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحمد للہ كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ الله أكبر۔ سمع الله لمن حمده۔ الله أكبر۔ اور آپ ہی سے خرد کو ملی روشنی، آپ ہی سے جنوں کو ملی آگ ہی، سارے عالم کے دل کی صدا آپ ہے، نور یزداں خیر الورا آپ ہے، نور یزداں خیر الورا آپ ہے، اور آپ ہی شافع یوم میزان ہے، آپ ہی فاتح باب عدنان ہے، اور آپ ہی شافع یوم میزان ہے، آپ ہی فاتح باب عدنان ہے، جب کوئی بھی کسی کے نہ کام آئے گا اس گھڑی آخری آسرا آپ ہے، اس گھڑی آخری آسرا آپ ہے، اور آپ ہی آرزو آپ ہی جو
گلشن دل میں ہے آپ سے رنگ و بو، اور آپ ہی آرزو، آپ ہی جستجو، گلشن دل میں ہے آپ سے رنگ و بو، میری کل زندگی ہو فدا آپ پر، میری ہر التجا ہر دعا آپ ہے، میری ہر التجا ہر دعا آپ ہے۔ بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم۔ صدر محترم، آج کی میری تقریر کا عنوان ایسے آلے کے بارے میں ہے جس کے بغیر ہمارا جینا اور زندگی گزارنا مشکل ہی نہیں ناممکن تصور کیا جاتا ہے۔ بڑے تو بڑے چھوٹے بھی اس کی لت میں پڑے ہوئے ہیں، کیا دفتر، کیا درسگاہ، کیا خلوت، کیا جلوت، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں بھی اس کو لے کر جاتے ہیں تو طبیعت فریش ہوتی ہے، ورنہ کچھ باقی سا لگتا ہے۔ میری اتنی تمہید کے بعد آپ حضرات سمجھ ہی گئے ہوں گے میری مراد ہم سب کے ہاتھوں میں زیادہ جیبوں میں کم رہنے والا موبائل فون ہے۔ سامعین محترم، موبائل فون کے جہاں پر کئی سارے فوائد ہیں وہی نقصانات بھی ڈھیر سارے ہیں۔ موبائل فون کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں میل دور سے بھی ہم ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، احوال کی خبر گیری کر سکتے ہیں، بیمار کی عیادت کر سکتے ہیں، غم زدہ کے غم کا مداوع کر سکتے ہیں، مصیبت زدہ کو تسلی دے سکتے ہیں۔ دنیاوی معلومات کے حساب سے موبائل پر ایک بڑا ذخیرہ ہے جس کے ذریعے حالات کو علم میں لا کر دنیاوی نالج میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ موبائل فون کے ذریعے تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے، آن لائن کلاسز کے ذریعے یا اپنی کتابیں منگا کر پڑھ کر فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ سامعین محترم، یہ کچھ موبائل فون کے فوائد تھے، آئیے اب ہم نقصانات کی طرف تفصیلی بات کرتے ہیں۔ موبائل فون کا سب سے پہلا اور بڑا نقصان وقت کا ضیاع ہے۔ بعض دفعہ گھنٹوں گزر جاتے ہیں، آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ وقت کا ضیاع اتنی بڑی بات ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے اہل جنت کو جنت میں کسی بات پر حسرت نہیں ہوگی مگر دنیا میں حق تعالیٰ سے غفلت کے جو لمحات اور اوقات گزرے ہیں ان پر حسرت ہوگی۔ موبائل فون کا ایک نقصان یہ ہے کہ مسنون اعمال سے غفلت ہو جاتی ہے۔ اب تو ہماری حالت یہ ہو گئی ہے اگر رات کو 5 مرتبہ آنکھ کھلے تو ہر بار موبائل فون چیک کرتے ہیں، نیند سے اٹھنے کے بعد دعا کے بجائے فون ہاتھ میں لیتے ہیں۔ اب تو نوعیت یہ ہو گئی ہے فرض نماز کے بعد اذکار وغیرہ کے بجائے جیب سے ایسے موبائل نکالتے جیسے یہ قبولیت کا میسج آ گیا ہو، جبکہ حال یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک کی جیتی جاگتی مثال بنتے۔ موبائل فون کے نقصانات میں سے ایک نقصان اپنی زندگی خطرے میں ڈالنا ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں اور فون پہ بات کرتے ہیں، خود تو خطرے میں ساتھ ہی ساتھ سامنے والے کو پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں۔ سامعین محترم، میں حضرات کے سامنے کیا نقصان اور برائی سناؤں؟ یوں سمجھے کہ تمام گناہ ایک آلے میں جمع ہے۔ بد نظری، بدگوئی، بدسماعی، بدخلقی، بے حیائی سب اس میں جمع ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، قدم سوئے و قدم نظر سوئے دنیا، قدم سوئے و قدم نظر سوئے دنیا، کہاں جا رہا ہے دیگر کو دیکھتا ہے۔ میڈیا کا میٹھا لیکن زہریلا دین سکھاتے ہیں۔ قرآن میں حکم ہے اگر تمہیں علم نہ ہو تو جاننے والوں سے نصیحت حاصل کرو، یعنی علم کو علماء افتیان کرام سے حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن آج کل مفتی گوگل صاحب سے مسائل پوچھے جاتے ہیں، بدین لوگ مسائل بتاتے ہیں جو خود بھی گمراہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ کچھ موبائل فون کے فوائد اور بے شمار نقصانات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فوائد سے استفادہ اور نقصانات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس شعر پہ اپنی تقریر مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ میری زندگی کا مقصد میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا۔ میری زندگی کا مقصد میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا۔